ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے، ورنہ ہیئر اسٹائل تو ایسی ہے ماشاءاللہ کہ مت پوچھیے، ہمارے نوجوان تو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے۔ آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا، گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا، فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ۔ نہ باپ کا پریشر ہے کہ تو کما کے لا، نہ ماں کا دباؤ ہے تو کما کے لا، نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی ذمہ داری۔ اسی لیے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن۔ بچپن کا وہ زمانہ بڑی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں ٹینشن نہیں ہے، اس میں ذمہ داری نہیں ہے، اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے، اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے، انما الحیات الدنیا لعب، تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے، اس کے بعد فرمایا وَلَهْوٌ، پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے، تم 12 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہو، اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے، تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے، تمہاری زندگی میں اب تماشا آنے لگتا ہے، لہو آنے لگتا ہے۔ وَزِینَةٌ، اس کے بعد جب تم 20 سال کے ہو جاتے ہو، 25 سال کے ہو جاتے ہو، تو تمہیں سجنے سنورنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، لڑکیوں کو میک اپ کرنے کا شوق آ جاتا ہے، لڑکوں کو ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے، ایک سے ایک کپڑا پہننے کا شوق آ جاتا ہے، زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی مولانا نے بیان کیا، ہمارے مولانا جمال الدین صاحب نے نوجوانوں میں بال کے بارے میں، اب یہ سب تقریروں میں بس بیان ہوتا ہے، ورنہ ہیئر اسٹائل تو ایسی ہے ماشاءاللہ کہ مت پوچھیے، ہمارے نوجوان تو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے، ایسے ایسے بال رکھتے جا رہے ہیں۔ آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا، گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا، فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ہمارا نوجوان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا، جاؤ بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا، آپ ایک سے ایک کپڑا پہنو، اسلام کوئی منع ہی نہیں کرتا، خوبصورت سے خوبصورت بال رکھو، اسلام منع نہیں کرتا، ہاں شریعت کی لمٹ کے اندر رہ کر کے آپ کو رکھنا ہے۔ لڑکیاں وہ کپڑا پہنے جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپتا ہو، وہ شلوار سوٹ بھی پہن سکتی ہیں، اگر پورے بدن کو ڈھانپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں، وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس وہ پہن سکتی ہیں۔ اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بنایا گیا، کوئی یونیفارم نہیں بنایا گیا۔ ہمارے نوجوان بھائی، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کرتا پائجامہ پہنے، ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کوٹ اور پینٹ پہنتا ہے۔ یہاں اگر ہم پینٹ کوٹ پہن کر کے آ جائیں اور کٹیہار اسٹیشن پہ جلسہ والے ریسیو کرنے کے لیے پہنچ جائیں تو ناراض ہو جائیں۔ یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے، دوسرے زندگی، دوسرے دنیا کی مخلوق ہے، سارا زمانہ پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے، مولوی بیچارہ نہیں پہن سکتا۔ مولوی کو کرتا پائجامہ نہیں اچھا لگتا۔ تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ہاں مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹکنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو اور گھٹنے سے لے کر کے ناک تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے جو نماز کے اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے، کوئی مجبوری ہو تو الگ۔ گھٹنے سے لے کر کے ناک تک کا حصہ اور کندھا ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز میں۔ عورت نماز پڑھ رہی ہے
تو اس کی ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاف آستین کا کپڑا پہنتی ہیں، اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے. معاف کیجیے، اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں. نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتھیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے، باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے. تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی میرے بھائی؟ آپ بال رکھو مگر انسان کے جیسا بال رکھو. یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے، یہ کون سا بال ہے؟ یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے، کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے. سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. داڑھی تو ویسے ہی نہیں ہے، بال لمبے لمبے ہیں، کانوں میں بالی ہے، منہ میں جھٹھا دبائے ہوئے ہے، ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزینتن، تم سجتے ہو سنورتے ہو، آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو، اپنے آپ کو سجاتے ہو سنوارتے ہو، اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو، اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو، اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے. وزینتن تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو. میں لاکھ روپیہ کما رہا ہوں، ارے تم تو 50,000 کما رہا ہے، میں تو لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے، میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے، میرے پاس تو 4 ویلر گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے. ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے، جب مقابلہ کرنے لگتا ہے، جب پرتی اسپردھا کرنے لگتا ہے، جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ 35 سال کا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، پھر اور بڑا ہوا، 40 سال کا ہوا، اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے، کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی، اب ناتی نتنی بھی ہو گئے، نواسے بھی ہو گئے، پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے. اب تو بس ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب ڈھیر سارا پیسہ ہو جائے اور ڈھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے. میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے جب میرے سامنے آ جائے تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کنبہ ہے، میرا کتنا بڑا پریوار ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ میرے بندو جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو جائے اور ڈھیر سارے بچے اور آل اولاد ہو جائے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا میرے بندو جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے، پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے، پھر وہ پکنے لگتی ہے، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے، دھان کے کھیتوں کو کاٹ دیا گیا، پورا میدان صفا چٹ ہو گیا. میرے بندو ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی، ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی، ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی، تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے. اب آ جائیے آپ واپس قرآن کے 30ویں پارے. الہاکم التکاثر میرے بندو تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے، زیادہ مال کمانے کے چکر میں، زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں، زیادہ طاقت کے نشے نے، زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے. وہ پیسہ کمانے والوں، پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس. قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَىٰ اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس
اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا، جب سج سنور کر کے نکلتا تھا، تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی۔ او میری پیاری ماں بہن، آج دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے تم اپنے شوہروں کو آ کر کے سناتی ہو میری سہیلی نے ایسا کپڑا خریدا، میری پڑوسن نے ایسا کپڑا خریدا، میری سہیلی کے شوہر نے اس کو ناک کی کیل دلائی، اس کو کان کی ایئرنگ دلائی۔ تم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، شوہر بیچارہ کہاں سے کما کر کے تمہاری گھر گرہستی جٹا رہا ہے، تمہارا پریوار چلا رہا ہے، تم دوسروں کا کپڑا اور دوسروں کا زیور دیکھ کر کے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو۔ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کتنی عورتیں ایسی، شوہر بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں، میں تو معمولی دکاندار ہوں، 500 روپے روزانہ کماتا ہوں، جو کماتا ہوں اتنا میرا خرچ ہے، میں کہاں سے تیرے سونے کا زیور بنواؤں، میں کہاں سے تیرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑی لا کر کے دوں۔ تو بیوی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، تم چوری کرو، تم ڈاکہ ڈالو، لیکن مجھے سونے کی چوڑی لا کر کے دو۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمائی کھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہن، مجھے اچھی طریقے سے سیمانچل کے جلسوں کا پتہ ہے، پنڈال میں جتنی عورتیں اس سے زیادہ تو آپ کو سڑکوں پر مل جائیں گی۔ مجھے اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ جلسوں کے اندر بھی کیا مزاج آپ نے بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے واسطے میری پیاری ماں بہنوں، کبھی اگر موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کر کے دیکھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، انہوں نے کیا کھایا ہے، انہوں نے کیا پہنا ہے، ان کی زندگی کیسی گزری ہے، ذرا نبی کے پریوار کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں۔ اماں عائشہ میرے نبی کی بیوی ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ اماں عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے عروہ، ہم 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے۔ وَمَا يُوقَدُ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم النَّارِ، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا خالہ جان، جب چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے، کیسے آپ کی زندگی گزرتی تھی؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں الاسودان التمر والماء، اے میرے بھانجے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اسی پر گزارا کر لیا کرتے تھے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کے گھر والوں نے، فاقے کیے، بھوکے رہے۔ ذرا نبی کے کمروں کا حال دیکھو۔ میں جب سیمانچل میں آج ایک مدرسے میں گیا، دیکھا کہ 300 بچیاں پڑھ رہی ہیں، مدرسہ چھوٹا سا ہے، 3 کا شیڈ ہے، مٹی کا فرش ہے۔ میں نے دیکھا کہ آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس اتنے شاندار مکان ہیں، آج بھی بہار کے اور سیمانچل کے اندر ایسے مدرسے چل رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کے کمروں کی یاد آئی جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا گیا۔ نبی کے کمرے کیسے تھے؟ حدیث میں آتا ہے مٹی کا فرش ہوتا تھا، کھجور کے پتوں کا اور کھجور کے درختوں کا پلر ہوتا تھا اور اس کا چھپر ہوتا تھا، ایک معمولی سا ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا اور چھت کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، یہ پیارے نبی کا کمرہ ہوتا تھا۔ یہ کمرے چھوٹے تھے، اس میں کوئی ماربل نہیں تھا، اس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی، اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا، اس میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی، مگر اس کمرے کی یہ خاصیت تھی، یہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی، یہاں جبریل امین آیا کرتے تھے، یہاں اللہ کا فرشتہ آیا کرتا تھا، یہاں اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے۔ جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور مسجد نبی کو جب اور لمبا چوڑا کیا جانے لگا، جب اس کے وستار کی یوجنا بنائی گئی تو یہ طے کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے کمروں کو توڑ دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت سعید بن مسیب زندہ تھے جو بہت بڑے تابعی تھے، انہوں نے کہا اے کاش
میرے بس میں ہوتا تو میں منع کر دیتا کہ او لوگو اللہ کے نبی کے ان کمروں کو نہ توڑو، اللہ کے نبی کے ان کمروں کو ان کی حال پر رہنے دو، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے، تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں کہ ان کے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج آپ کے اندر صبر نہیں ہے، آج آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، آج شوہر کو حرام کمائی کھانے پر آپ مجبور کر رہی ہیں، آج دوسروں کا ناخن آج دیکھ کر کے، گنجوں کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو ناخن نکل جاتا ہے، آج وہ حالات ہمارے ہو گئے، دوسروں کی دولت دیکھ کر کے، دوسروں کے زیورات دیکھ کر کے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگا۔